بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 7۔ آج ہم علم النحو پڑھیں گے۔ اس میں تصغیر یہاں سے پڑھیں گے۔ اس میں تصغیر جس اسم میں، یعنی یہاں لکھا ہے جو اسم میں، مطلب جس اسم میں چھوٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی ظاہر کرے اسے اس میں تصغیر کہتے ہیں۔ جو اسم چھوٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی ظاہر کرے اسے اس میں تصغیر کہتے ہیں۔ بھئی کبھی کبھی ہمیں کسی لفظ میں پیار کا معنی ظاہر کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی لفظ میں چھوٹائی کا معنی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کبھی حقارت کا معنی، حقارت کا مطلب کسی کی شان گھٹانا، تحقیر کرنا، تو کبھی ہمیں حقارت کا معنی چاہیے ہوتا ہے، کبھی چھوٹائی کا معنی چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم تصغیر کے قواعد استعمال کرتے ہیں عربی میں، اور یہ دوسری زبانوں میں بھی یہ تصغیر کے قاعدے چلتے رہتے ہیں ہر زبان میں۔ جیسے پشتو ایک زبان ہے ہماری پشتو، تو اس میں بھی چھوٹائی کا معنی ظاہر کرنے کے لیے یا پیار کا معنی ظاہر کرنے کے لیے لفظ میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں۔ چھوٹائی کا معنی ظاہر کرنے کے لیے جیسے دیکھو دکان ہے، دکان، اب ہم اگر اس میں چھوٹائی کا معنی ظاہر کریں کہ چھوٹا سا دکان، تو اس کے لیے اور پشتوں میں بولتے ہیں دکان گے، وہ آخر میں وہ بڑی یا لگا لیتے ہیں، دکان گے۔ اسی طرح جیسے بلی ہے، اب بلی کو پشتوں میں کہتے ہیں پشو، اب اس میں اگر چھوٹائی کا معنی ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بلی، تو کہتے ہیں پشوگے یا پشونگڑے، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یا پیار کا معنی ظاہر کرنے کے لیے لفظ کو چینج کر لیتے ہیں، جیسے بیٹے کو بچے پشتوں میں، تو اس سے تصغیر بنانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بچوڑیا، اس طرح بول لیتے ہیں پشتوں میں بچوڑیا۔ تو اسی طرح عربی میں بھی تصغیر کے اپنے قاعدے ہوتے ہیں۔ کسی لفظ میں اگر چھوٹائی کا معنی ظاہر کرنا ہوتا ہے یا حقارت کا، کسی کی شان گھٹانے یا پیار کا معنی ظاہر کرنے کے لیے تو تصغیر کے قاعدے استعمال ہوتے ہیں، اور ایسے اسم کو اس میں تصغیر کہتے ہیں۔ عام حالات میں جو اسم ہوتا ہے اس کو مکبر کہا جاتا ہے، لیکن اس پر جب تصغیر کے قاعدے لگ جائے اس کو پھر مصغر کہا جاتا ہے، مصغر۔ تو یہاں تصغیر کے چند ضروری قاعدے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے۔ 3 حرف اس کی جو تصغیر فعیلن کے وزن پر ہے، جیسے رجلن، اب یہاں اس میں دیکھو یہ 3 حرفی ہے، را جیم لام 3 حرف ہے، اب اس کی تصغیر کس وزن پر آتی ہے عربی میں؟ فعیلن کے وزن پر۔ تو اسی طرح کر دو رجیلن، رجلن سے رجیلن۔ اور عبدن، یہاں بھی دیکھو یہ 3 حرفی ہے عبدن، تو تصغیر کس وزن پر آتی ہے؟ فعیلن کے وزن پر، تو اسی طرح بناؤ عبیدن۔ اسی طرح دیکھنا حسنن، 3 حرفی ہے، تو اسی طرح فعیلن کے وزن پر تصغیر بناؤ حسینن۔ اسی طرح دیکھو میں کہہ رہا ہوں سہلن، 3 حرفی ہے، سین ہا لام سہلن، تو سہیلن۔ اسی طرح فضلن، فا ضاد لام فضلن، 3 حرفی ہے، تو تصغیر فعیلن کے وزن پر بناؤ فضیلن۔ نمبر 2 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے، فعیلن کے وزن پر، جیسے جعفرن، اب دیکھو یہ 4 حرفی ہے، جیم عین فارا، جعفرن 4 حرفی ہے، تو تصغیر کس وزن پر آتی ہے؟ فعیلن، تو جوعائی فیرون، جعفرن سے جوعائی فیرون۔ اسی طرح دیکھو مزربن ہے، مزربن، میم زواد رابا مزربن، 4 حرفی ہے، تو فعیلن کے وزن پر آپ تصغیر بناؤ مضیربن، فعیلن مضیربن۔ نمبر 3 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے بشرط ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس کا چوتھا حرف مد و لین ہو۔ چوتھا حرف کیا ہونا چاہیے؟ حروف مدہ ہونا چاہیے یا لین، چوتھا حرف
مدولین ہو، جیسے دیکھنا قرطاسن، اب یہاں دیکھنا قاف را پھر طوا، پھر چوتھا حرف کیا ہے الف، یہ مدہ ہے، قاف را طوا اور یہ دیکھو الف، یہ چوتھا حرف ہے، یہ مدہ ہے، تو کہتے ہیں بشرطہ کہ اس کا چوتھا حرف مدولین ہو، تو چوتھا حرف مدہ تو ہے۔ اب تصغیر کس وزن پر آئے گی؟ فعیعیل، تو قورائی طویسن، تو قرطاسن سے قورائی طویسن۔ اسی طرح دیکھو مصباح، وہ بھی دیکھو چوتھا حرف مد ہے، قرطاسن مصباح، تو کس طرح آئے گا؟ مصیبیح، مصیبیح۔ اسی طرح دیکھو میں دوسری مثال دے رہا ہوں، عصفور، عصفور 5 حرفی ہے، عین صاد فا واو را، عصفور، اور چوتھا حرف عصفو، واو ہے، واو مدہ ہے، چوتھا حرف مدہ بھی ہے، تو فعیعیل، تو کیا ہو جائے گا؟ عصیفیر۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں مقتول، مقتول، میم قاف مق تا واو لام، مقتول 5 حرفی ہے اور چوتھا حرف مدہ بھی ہے، تا و پیشتو، تو مقیتیل، تو کہتے ہیں 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیعیل کے وزن پر آتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا چوتھا حرف مدولین ہو، جیسے قرطاسن سے قورائی طویسن، اور اگر چوتھا حرف مدولین نہ ہو تو اس کا 5واں حرف حذف کر کے تصغیر بھی فعیعیل کے وزن پر کرتے ہیں، جیسے اوپر فعیعیل ہے، فعیعیل جو عیفر کی طرح، تو اگر چوتھا حرف مدولین نہ ہو تو اس کا 5واں حرف پھر حذف کر کے تصغیر بھی فعیعیل کے وزن پر کرتے ہیں، جیسے سفرجل۔ اب یہاں دیکھنا سفرجل میں یہ 5 حرفی ہے، سین فارا 3 جیم لام 5 ہو گئے سفرجل، لیکن چوتھا حرف دیکھو جیم زبرجا، یہ مدولین نہیں ہے، مدہ نہیں ہے، لین نہیں ہے، تو اب یہ جو 5واں حرف ہے لام، اس کو کیا کر لیں گے؟ حذف کر لیں گے اور تصغیر اوپر فعیعیل کے وزن پر کر لیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ صوفائی ریجن، لام حذف ہو جائے گا نا، صوفائی ریجن، یہاں دیکھنا صوفائی ریجن فعیعیل کی طرح ہو گیا۔ اسی طرح فرزدقن، سفرجل ایک دوسرا لفظ ہے، فرزدق، فارزا دال موٹا قاف، فرزدقن، اب یہاں بھی دیکھو فرزدقن چوتھا حرف دال ہے، مدولین نہیں ہے، تو یوں کر لیں گے جو 5واں حرف قاف اس کو حذف کر لیں گے اور تصغیر فعیعیل کے وزن پر کر دیں گے، تو فورائی زیدن، فورائی زیدن۔ فائدہ نمبر 1، مؤنث سماعی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، مؤنث سماعی کی تا جو گولتا ہوتی ہے، یہ جب اسے تصغیر بناتے ہیں تو یہ گولتا ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ارزن، یہ اصل میں تھا ارزتن، تو دیکھو اس سے تصغیر بناؤ گے تو اورائضغتن، وہ جو گولتا وہ کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی، اور دیکھو شمسن، یہ اصل میں تھا شمستن، وہ جو گولتا تھی، اس سے جب اس میں تصغیر بنائے تو شمائستن، وہ گولتا آ گیا۔ اسی طرح دیکھو دارن، دال الف زبر دارا، دار اصل میں دارتن تھا، تو تصغیر بناؤ گے تو دوائرتن، دارن سے دوائرتن۔ اسی طرح دیکھو عینن، عینن اصل میں عینتن تھا، تو تصغیر بناؤ گے تو عیینتن۔ تو مؤنث سماعی کی جو گولتا ہوتی ہے، یہ تصغیر جب بناتے ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں، ارزن سے ارائزتن، شمسن سے شمیستن، دارن سے دوائرتن، عینن سے عیینتن۔ فائدہ نمبر 2، جس اسم کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو، جس اسم کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتے ہیں، جب ہم تصغیر بنائیں گے تو وہ آخری حرف جو حذف ہو گیا تھا وہ واپس آ جائے گا، جیسے ابن سے بنیون۔ اب یہ جو ابن نے یہاں لکھا ہے، دیکھو ابن اصل میں تھا بناون، ابن اصل میں تھا بناون، جب اس سے تصغیر بنائیں گے تو بنیون، پھر یوں کر لیں گے کہ وہ جو واو ہے اس کو یا کرتے ہیں اور پھر یا کو یا میں ملا دیتے ہیں، ادغام کر لیتے ہیں، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بنیون۔ اسی طرح اسمن، اسمن یہ اصل میں تھا سمون، سمون، اس سے جب تصغیر بناتے تو سومائے ون، پھر یوں کرتے وہ جو واو ہے اس سے یا بنا لیتے ہیں اور پھر یا کو یا میں ملا لیتے ہیں، مدغم کر لیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ سومائیون۔ کچھ الفاظ جس میں آخری حرف حذف ہو جاتا ہے تو وہ میں آپ کو
بتا دیتا ہوں۔ آخری حرف حذف ہونے کی مثال جیسے اوپر دیکھو، ایک طرف لفظ لکھا ہے، دوسری طرف اصل۔ ابن اصل میں کیا تھا؟ آباون۔ ابن اصل میں کیا تھا؟ بناون۔ ابنتن اصل میں کیا تھا؟ بناواتن۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو آخری حرف حذف ہو گئے۔ اب دوسرا بتا رہا ہوں، اسی طرح دیکھنا، جیسے اخون اصل میں اخاون تھا، اختن اصل میں اخون تھا، استن اصل میں ستہن، اسمن اصل میں تھا سم ون، دمن اصل میں تھا دم ون، دمن اصل میں تھا دم ون، اماتن اصل میں اماواتن، سناتن اصل میں سناواتن یا سناہاتن، قلاتن قلاون۔ باقی تصغیر کا جو مقصد ہے وہ آپ سمجھ گئے کہ کبھی کسی لفظ میں ہمیں چوٹائی کا معنی چاہیے ہوتا ہے، یا کبھی کسی لفظ میں ہمیں حقارت کا معنی مقصود ہوتا ہے، یا ہمیں کبھی پیار کا معنی مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم تصغیر کے قاعدے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کتاب، اب ہمیں اگر یہ معنی چاہیے ہو کہ چھوٹی سی کتاب رسالہ، تو پھر کوتایبن۔ ہمیں اگر پیار کا معنی چاہیے ہو، جیسے ہم یہ کہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو یا بنیہ، تو پیارے بیٹے کے لیے بنیون، قرآن مجید میں بھی آتا ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ اور رجلن آدمی کو کہتے ہیں، لیکن ہم اگر یہ معنی ادا کریں کہ چھوٹا سا آدمی، گھٹیا، تو پھر ہم کہتے ہیں رجائلن۔ تو کسی لفظ میں چھوٹائی کا معنی یا پیار کا معنی یا حقارت کا معنی، کسی کی شان گھٹانا ہو، جیسے ایک شاعر ہے اور چھوٹا سا ہے، مطلب اتنا مشہور نہیں ہے، تو اس کو تصغیر کا معنی تو شوائعرن، شوائعرن چھوٹا سا شاعر، تو تصغیر سے یہ مقصود ہوتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔